وعلمہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ جناب صدر دائر اور پنڈال میں موجود حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، زعماء قوم و ملت، یہ ہمارے لیے تو بڑی سعادت کی بات ہے ہی کہ آپ حضرات کے روبرو تھوڑی دیر کے لیے ہوں، لیکن میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ہندوستان کی اتنی بڑی شخصیت کی صدارت میں اتنا بڑا پروقار عظیم الشان اجلاس اور اتنے بڑے تعداد میں حفاظ کرام کی دستار بندی کا اتنا عظیم الشان اجلاس ہمارے اور آپ کے مدرسے میں منعقد ہو، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے قدرت سے وہ کر دکھایا جس کا گمان کم سے کم مجھ جیسا حاضر نہیں کر سکتا۔ تھوڑی ہی دیر میں ہندوستان کے ملت اسلامیہ کے جس عظیم کمانڈر کو آپ نے مدعو کیا ہے، جن کی صدارت میں یہ عظیم الشان اجلاس چل رہا ہے، وہ تشریف لانے والے ہیں۔ میں چونکہ اس مدرسے کا سابق خادم ہوں، کچھ خدمت میں نے بھی اس مدرسے کے لیے کی ہے، موجودہ جو ذمہ دار اور علاقائی حضرات ہیں میں ان کا شکر گزار ہوں کہ اس تاریخ ساز اور عظیم الشان اجلاس کے موقع پر ہم جیسے خادموں کو انہوں نے یاد رکھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو بے پایا برکتوں سے نوازے اور ان کے اقتدار میں اللہ پاک مدرسے کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، ایک بات کو ذہن میں رکھیے گا کہ 16 نومبر 1991 کو اس مدرسے کی جو بنیاد رکھی گئی تھی، اللہ کی قسم نیت یہ تھی، مقصد یہ تھا کہ ہمارے پورے علاقے کے اندر ہر گھر کے اندر علم نبوت کی شمع روشن ہو جائے۔ اور میں نے ابھی تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، سب سے بہتر ہے۔ ڈاکٹری کی پڑھائی والے کو بہتر نہیں کہا، انجینئرنگ کالج جانے والوں کو بہتر نہیں کہا، دنیا کے سائنس اور ٹیکنالوجی اور جتنے علوم ہیں ان کو حاصل کرنے والوں کو برا نہیں کہا، لیکن فرمایا کہ سب سے بہتر تم میں وہ شخص ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں، اللہ کی قسم صحابہ کی سیرت کو اٹھا کر کے دیکھیں، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس کے تمام افراد عالم اور حافظ نہیں تھے۔ تمام افراد حافظ تھے، عالم تھے، قاری تھے۔ علم کی دولت سے صحابہ کا کوئی گھر خالی نہیں تھا۔ ان کے نبی نے فرما رکھا تھا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ قرآن کی عظمت ان کے دل کے اندر تھی، قرآن کا احترام ان کے اندر تھا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا
ڈاکٹری پر وعدہ نہیں ہے، انجینئرنگ پر وعدہ نہیں ہے۔ دنیا کے علوم و فنون کو حاصل کرنے پر اللہ اس کے رسول کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ہاں دنیاوی علوم بھی نفع سے خالی نہیں ہے، دنیا کی زندگی کو بنا دے گا یہ علم، اور آپ کی دنیاوی زندگی کو جو ہے یہ سوار دے گا اور آپ کو دنیاوی اعتبار سے آگے بڑھا دے گا، لیکن ایک قدم آخرت کی طرف یہ علوم جو ہے دنیا کے آپ کو نہیں لے جائیں گے۔ لیکن قرآن کا علم، دین کا علم، حدیث کا علم یہ آپ کو جنت میں لے جائے گا، آخرت کے مسائل کو حل کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سلک طریقہ یلتمس فیہ العلم سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ۔ جو دین کا علم، قرآن کا علم، نبوت کا علم حاصل کرنے کے لیے ایک قدم آگے بڑھاتا ہے، اللہ جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتا۔ جس علم پر اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، جس علم پر اللہ نے کامیابی کا وعدہ فرمایا، جس علم پر پروردگار نے نجات کا وعدہ فرمایا، آج اس علم پر ہم کتنی جان لگا رہے ہیں، کتنا مال لگا رہے ہیں، اور کتنا اپنی طاقت لگا رہے ہیں، اتنی اپنی کمائی نہیں ہے، کمائی لگا رہے ہیں۔ بھائی بزرگوں دوستوں، غور کرنے کی بات، آج ہمارا ایک بچہ اسکول کالج اور یونیورسٹیز کے اندر جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، سائنس سے کر رہا ہے، ڈاکٹر انجینئر تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ اللہ کی قسم ایک ایمان والا آج اپنے اس بچے کی دنیا بنانے کے لیے اتنا کچھ داؤ پر لگا رہا ہے، اتنا کچھ خرچ کر رہا ہے، اور صاحب حیثیت ایک آدمی جو کالج میں یونیورسٹی میں 5-5 10 ہزار روپے مہینے پر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنا رہا ہے، لاکھ دے کے ڈاکٹر بنا رہا ہے، اس کا بچہ مدرسہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو مخلوق الحال اور بے انتہا غریب اور بے انتہا کمزور ظاہر کر کے وہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ میرے بچے کا فری میں داخلہ ہو جائے، میرا معاوضہ داخلہ ہو جائے۔ علم کی اہمیت ہمارے دلوں کے اندر سے نکل گئی۔ جس علم پر اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے بچے کو ناظرہ قرآن پڑھانا سکھا دیا، مکتب بھیج کر، مسجد بھیج کر، مدرسہ بھیج کر، قرآن دیکھ کر اس کا بچہ اور اس کی بچی جو ہے قرآن پڑھنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو اللہ پاک ایک جوڑا، کرامت کا جوڑا کرتا پاجامہ، لباس اللہ پاک ایسا دیں گے، اتنا قیمتی کہ ساری دنیا اور دنیا کے اندر جتنے خزانے ہیں، ہیرے کے، جواہرات کے، سونے کے، چاندی کے، پلاٹینم کے، ایک سے ایک قیمتی دھات کے، سب کو بیچ دیا جائے تو اس جوڑے کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ ناظرہ پڑھوانے والے بچے کے ماں باپ کو اللہ پاک وہ جوڑا عطا فرمائے، اور جس نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک 4 خوبیوں سے اس حافظ قرآن کو قیامت کے دن نوازا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا اقرا پڑھ سکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاظ رسول اللہ کے ہیں لیکن بات اللہ کی ہے، اقرا پڑھ سکے، حافظ قرآن سے اللہ پاک فرمائے گا وہ حافظ پڑھتا جائے ایک آیت کو، اور قرآن میں 6666 آیتیں ہیں، اور جنت میں جانے کے جو سینے ہیں وہ بھی 6666 ہیں۔ حافظ قرآن ایک ایک آیت کو پڑھتا جائے گا اور جنت کے درجے پر بھی ہے وہ چڑھتا چلا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا وہ منزل کا عند آخری آیت تقرأها، کہ جو آخری آیت جہاں جا کر کے تم کو جائے گا وہی کی جنت میں تیرا ٹھکانہ جو ہے وہ بن جائے گا۔ حافظ قرآن آگے چل رہا ہے، اوپر بڑھ رہا ہے، چل رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے، چڑھتا جا رہا ہے۔ اب ماں باپ حیرت سے جو ہے نیچے کھڑے اپنے بیٹے حافظ قرآن کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ ماں باپ سے فرمائے گا او حافظ قرآن کے ابا امی تم کیا دیکھ رہے ہو؟ تم بھی اپنے بیٹے کے پیچھے اس کو حافظ قرآن بنانے کی برکت سے اس کے تو جنت کی طرف جو ہے چلتا جا، اس کے استاد کو اللہ پاک، اس کے استاد کو بھی اللہ پاک جو ہے حافظ بنانے کی وجہ سے معاف فرمائے گا، اور اللہ پاک اس کے خاندان کے 10 ایسے بڑھے گا جن کا گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جانا طے ہے۔ اللہ پاک حافظ قرآن سے فرمائے گا
ایک حافظ قرآن سے کہ اپنے خاندان کے 10 ایسے گنہگاروں کی تو سفارش کر سکتا ہے جس کا جہنم میں جانا طے ہے. حافظ قرآن سفارش کرے گا اپنے خاندان کے 10 گنہگاروں کی اور اللہ کی سفارش کو قبول فرمائے. دوستو ہمارے اللہ کو طاقت ہے، وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے بیٹے کو حافظ قرآن بناوے ایک جگہ خرچہ اٹھاوے. تو ایک مدرسے کے بچوں کو حافظ قرآن اور ناظرہ بنانے میں جتنے لوگ تعاون کریں گے حافظ قرآن ان کی بھی سفارش کرے گا. یہ اللہ کی روح ہے. میں غریب گھرانے کا تھا، میرے بدن پر ڈھنگ کا لباس نہیں تھا، کھانا میرا جو ہے ڈھنگ کا نہیں ملتا تھا، لیکن انہوں نے تعاون دے کر چندہ دے کر حافظ بننے میں میری مدد کی ہے، میرا تعاون کیا ہے. کہ اللہ ان سب کو بھی معاف فرما. قیامت کے دن اللہ پاک ان سب کو بھی معاف فرمائے. اس لیے تحیہ کرو. بڑے خوش نصیب ہے وہ ماں باپ جن کے بچوں کے سر پر آج دستاری حفظ جو ہے وہ رکھی جائے. کیا انتظام کیا ہم نے اپنے جنت میں جانے کا؟ کتنا بنایا، کون سا ٹھکانہ ہم نے بنایا؟ ابھی موقع ہے بھائی بزرگوں دوستو، ہمارے پاس موقع ہے. کچھ بچوں کو ہم باہر جو ہے کمائی پر چھوڑیں، اپنے گھر کے ایک بچے کو حافظ قرآن بناویں تاکہ خاندان کا مسئلہ حل ہو جائے. کریں گے ہم لوگ انشاءاللہ. اگر نہیں بنا سکے، سب بڑی عمر کے ہو گئے، اب ان کا مدرسے میں آنا اگر بالکل ناممکن نظر آ رہا ہے، اللہ پاک نے مان لیا ہے. ایک بچے کو 20-20 ہزار دے کر کے کالج یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہو، ایک بچے کو 1500 اور 2000 دے کر کے اپنے ماں کے نام، اپنے باپ کے نام، اپنی بیوی کے نام ان کو حافظہ بنانے کی ذمہ داری قبول کرے. اگر ہم نے یہ کیا تو ادارے کی مدرسوں کی بہت بڑی خدمت کی ہو جائے گی. اللہ کی قسم وہ لڑکا جو آپ کے تعاون سے حافظ بنا، جتنا اجر اس کو ملے گا آپ کو بھی اللہ پاک اتنا ہی اجر اور وہی مقام اللہ پاک عطا فرمائیں گے. حضرات امیر شریعت تشریف لا چکے ہیں، ذرا محبت سے ایک بار حضرت کی شان میں ایک نعرہ لگا دیجیے بہت سنجیدگی کے ساتھ. حضرت امیر شریعت زندہ باد، حضرت امیر شریعت زندہ باد، حضرت مولانا احمد ولی فیصل رحمانی زندہ باد، سرپرست جامعہ رحمانی زندہ باد، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ زندہ باد، رحمانی زندہ باد، خاندان ولی علماء اسلام زندہ باد، مدرسہ مدینۃ العلوم زندہ باد، باشندگان کڑوا، زندہ باد، یہاں کے نوجوانان زندہ باد، اور یہاں کے ذمہ داران، زندہ باد. ماشاءاللہ. چلیے تو میرے بھائی اس عظمت کے ساتھ جائیں، کچھ سوچیں. آپ کے ماں باپ ایک بہت بڑی دولت چھوڑ کے دے رہے ہیں، زمینوں کا آپ کو وارث اور متولی بنا کر دے رہے ہیں. ان کے لیے اگر کچھ کرنا ہے تو میری سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ اس سے بڑا صدقہ ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا. وہ بڑھے گا اور جتنا کو بڑھائے گا ایک سلسلہ چلے گا اور قیامت تک ہمارے مرحومین کو اس کا اجر اور اس کا ثواب ملتا رہے گا. یہ مدرسہ، اس میں بہت سارے بچے ایسے ہیں جو غریب نادار ہیں، جو بڑی مفلسی کی زندگی گزار رہے ہیں اور گھر والوں کے پاس بھائیوں بزرگوں دوستوں ان کو اچھی تعلیم دلانے کا ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ہم کو اللہ پاک نے اگر صاحب ثروت بنایا ہے، وسعت دی ہے، تو انشاءاللہ ہم کسی ایک بچے کو گود لے کر، ایک بچے کو مختص کر کے انشاءاللہ اس کو حافظ قرآن بنانے کی ذمہ داری ہم لیں گے. یہ بہت بڑی خدمت ہوگی. حضرت کی آمد ہے، اس لیے انہی چند باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. ہمارے پیچھے علماء کرام ہیں اور بڑے علماء کرام ہیں جن کا پرمغز خطاب ابھی ہونا باقی ہے، ان کو ٹائم ملنا ضروری ہے. میں انہی چند باتوں پر ایک درخواست کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ بہت سکون کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ اور جو کھڑے ہوئے ہیں میں ان سے درخواست کروں گا کہ آپ پنڈال میں تشریف لا کر کے جگہ لے لیں تاکہ حضرت کو طمانینت محسوس ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.